رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج بات کریں گے احد اور واحد میں فرق کے بارے میں۔ اس میں اجمالی طور پہ یہ جان لیں کہ 5 طرح کا فرق ہے جو آج ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں 4 فرق جو ہے وہ لفظی ہے اور 1 فرق جو ہے وہ اطلاقی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں احدن کے بارے میں۔ جو سب سے پہلا فرق ہے کہ احدن کی جمع استعمال ہے کہ احد کی جمع احاد آتی ہے، یہی واحدن کو جب دیکھتے ہیں تو اس کی جمع نہیں آتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ احد کے آخر میں تائے تانیث نہیں آتی ہے اور واحد کے آخر میں تائے تانیث آتی ہے، جیسے واحدتن۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ احد یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مستعمل ہے۔ دونوں کی مثال دیکھیں، جیسے فابعثوا احدکم، یہ مضاف کی مثال ہے، یہاں جو احد استعمال ہے وہ مضاف بن کر ہے۔ اور دوسری مثال ما کان محمد ابا احد، یہاں جو احد ہے یہ مضاف الیہ بن کر مستعمل ہے۔ یہیں جب واحدن میں دیکھتے ہیں تو یہ مضاف الیہ استعمال تو ہوتا ہے لیکن مضاف استعمال نہیں ہوتا، جیسے مثال وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اس میں جو واحد یہ استعمال ہے یہ مضاف الیہ بن کر استعمال ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ احد جو ہے یہ موصوف مستعمل ہوتا ہے مگر صفت کا استعمال نہیں ہوتا، یعنی احد صفت نہیں بنتا۔ مثال ابا احد من رجالکم، تو اس میں جو احد ہے یہ موصوف بن کر مستعمل ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ اور واحد یہ موصوف اور صفت دونوں مستعمل ہوتے ہیں، دونوں کی مثال الہ واحد، اس میں احد جو ہے یہ صفت بنا ہوا ہے، اور کل واحد من میں جو واحد ہے یہ جو ہے موصوف مستعمل ہے۔ یہ 4 فرق جو بتائے گئے یہ چاروں لفظی فرق ہیں۔ اب آخری فرق جو ہم نے بتلایا اطلاقی کا، وہ غور سے دیکھیں کہ جب احد کا معنی عموم کا نہ ہو، جب احد کا معنی عدد کا نہ ہو، جب احد مضاف اور مضاف الیہ نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ جیسے اللہ احد، اس میں احد میں عموم کا معنی نہیں ہے، عدد کا معنی نہیں، مضاف مضاف الیہ نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ عدد کا معنی نہیں، اس کی مثال ایک اور میں سمجھنے کے لیے دے دیتا ہوں۔ جیسے ہم بولتے ہیں احدھا، احدھا کا مطلب کیا؟ پہلا، یعنی کہ یہ 7 میں سے 1، 8 میں سے 1، 2 میں سے 1، یعنی جب اس کے ساتھ اور بھی عدد ہوں تو اس وقت عدد کے استعمال میں اس کو احدھا بولتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ عموم کے لیے، عدد کے لیے نہ ہو یا مضاف مضاف الیہ نہ ہو تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ اور یہی واحد ان قیدوں کے بغیر بھی ہو، جب بھی یہ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔